اور ہر مرکز دوسرے مرکز کے ساتھ متصل ہے، ملا ہوا ہے، مربوط ہے۔ اور پھر سورہ مدثر کے اندر فرمایا علیہا 19، جہنم کے اندر جو داروغے ہیں، مالک کے اندر جتنے فرشتے کام کرنے والے ہیں وہ بھی 19 ہیں، علیہا 19۔ اور جس انسان نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے ان پوائنٹس کو نہ پہچانا، ان روحانی مراکز کو نہ پہچانا، تو جہنم کے اندر جب جائے گا، ہر ایک مرکز کے اعتبار سے وہاں پر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک فرشتہ نگران ہے۔ اب جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی حقیقت کو نہ پہچانا، تو جہنم میں جب جائے گا تو وہاں پر اس کا پھر آپریشن ہوگا، کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب انسان اپنی ذات کو نہیں پہچانتا تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اپنی ذات کو پہچاننا۔ اب دیکھیں، خالق فطرت نے انسان کو حواس خمسہ ظاہری دیے، حواس خمسہ باطنی دیے۔ 5 انسان کو وہ حواس دیے، جب انسان ان کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر ترقی کے زینے آگے سے آگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو جب یہ پتہ چلے، اب یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو یہ آنکھ دی، یہ کتنا بڑا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان، جس انسان کی نظر صحیح ہے، جس انسان کی آنکھوں کی بینائی اللہ نے اس کو عطا کی ہے، وہ اپنی اس نظر کو استعمال کر کے کتنے بڑے بڑے علوم حاصل کر سکتا ہے۔ اب علوم خمسہ ظاہری کو استعمال کر کے آئنسٹائن کہاں سے کہاں پہنچ گیا، دنیا کی ترقی میں اس نے کیا کردار ادا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے حواس خمسہ ظاہری کو استعمال کر کے بخاری جیسی کتاب مدون کر دی۔ امام ابو داؤد نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان کے اللہ کی وہ معرفت حاصل کی کہ ابو داؤد شریف جیسی کتاب مدون کر دی۔ لاکھوں احادیث ان لوگوں کو ازبر تھی، اور پورے راویوں کے ساتھ ازبر تھی، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب بخاری لکھی، کہتے ہیں 40 سال تک یہ عالم تھا کہ میں نے اپنے سالن میں صرف پانی کو رکھا، جو چیز میسر ہو جاتی تھی سالن کا انتظار نہیں کرتا، روکھا سوکھا جو آتا پانی میں ڈبوتا کھاتا، اور میں حدیث کو لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اپنی صلاحیت کو پہچان لیا، اور جب انسان اپنی صلاحیت کو پہچان جاتا ہے پھر اپنی صلاحیتوں کو منفی استعمال نہیں کرتا بلکہ مثبت استعمال کرتا ہے۔ یہی تو رب کی معرفت ہے، یہی تو علم النفس ہے، کہ انسان علم النفس، اپنے نفس کی پہچان کر لے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو سنوار لیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو سنوارا نہیں، اس کی تربیت نہیں کی۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کے جو بہت بڑے دشمن ہیں، شیطان ہے، ان میں سے انسان کا ایک دشمن نفس بھی ہے۔ یہ نفس اتنا بڑا دشمن ہے، قرآن مجید نے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا قد خاب من دساہا، شخص میں کہا جن لوگوں نے اپنے اس نفس کا تزکیہ نہیں کیا اور اس نفس کے آگے غلام بن گئے، اس نفس نے ان کو اس قدر ذلیل اور رسوا کیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
تو نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے نفس کا، اپنی خواہش کا غلام بن گیا، اور اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اسی لیے تو اولیاء اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرواتے ہیں کہ انسان کا نفس اس کے اوپر کاری ضرب لگے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو قلب ہے، یہ قلب جو ہے، جب انسان اپنے نفس کا غلام بنتا ہے، اس کو اس قدر خراب کر لیتا ہے، گناہ کر کے، معصیت کے اس ترازو میں اپنے آپ کو تول تول کے، ہر وقت نافرمانی کے اس ترازو میں اپنے آپ کو تولتا ہے، گناہوں کی اس لائن میں ہر وقت کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا یہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ نفس نے اس کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا۔ جب نفس کا غلام بنتا ہے، پھر انسان وہ اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو پامال کر دیتا ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا حکم آیا، اب نفس کہتا ہے نہیں، تو نے نہیں جانا۔ شیطان آڑے آ جاتا ہے، نہیں، بڑی لمبی رات ہے، بڑی لمبی رات ہے۔ وہ کہتے ہیں جب انسان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، حدیث میں فرمایا شیطان زانو بچھا کر انسان کے قلب کے بالکل پاس بیٹھا ہے۔ جو ہوئی انسان کا نفس اس کے اوپر شیطان، اس کی خواہشات اس کے اوپر غلبہ حاصل کرتی ہیں، تو شیطان، حدیث میں فرمایا شیطان انسان کا دل اپنے منہ میں لے کر اس کو ایسا محصور کرتا ہے کہ غفلت کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور جو ہی وہ انسان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا کہ شیطان جیسی ازلی دشمن حیثیت مقام رکھنے والا وہ ایک دم سے دور ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچنا شروع ہو جاتی۔ اس لیے کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا مقام رکھتا ہے اللہ کے ہاں کہ 100 سال کا کافر اگر لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے تو وہ گٹاٹوپ اندھیروں سے نکل کر نور کی اس کرنوں میں واپس آ جاتا ہے، ایمان جیسی نورانیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا عمل ہے، آج ہمیں سمجھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ فرمایا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مسلمانوں پر دوام فرضی رکھتا ہے، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ جیسے ہم جنازہ پڑھتے ہیں، ہم یہ نماز پڑھنے آئے ہیں، اب ایک انسان جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو در حقیقت انسان کے قلب کے اندر ایک نقطہ ہے جس کو حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حجت اللہ البالغہ کی کتاب میں فرماتے ہیں حجر بحث، اس کو ایک اصطلاح دیتے ہیں حجر بحث۔ اس کا حجر بحث چمکنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے جیسے لا الہ الا اللہ کی ضرب وہ دل پر لگاتا ہے تو فرمایا کہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ، جب پوری قوت کے ساتھ الا اللہ کی ضرب جب دل پر لگاتا ہے تو ہر ایک ضرب کے ساتھ نفس کے اوپر وہ ضرب پڑتی ہے، یہ نفس وہاں سے پھر اس کا جو ہے نا جی اس کی شرپسندی وہ قابو میں آ جاتی ہے۔ آج جب انسان کا نفس بے قابو ہوتا ہے تو ایسا بے قابو ہوتا ہے کہ نفس کا انسان جب غلام بنتا ہے پھر اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے انسان حواس خمسہ ظاہری اللہ نے اس کو اتنی یہ قوتیں دی ہیں، آج تو حضرت انسان کو اپنی قوت کا ادراک نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا اس کو ادراک نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو کتنی بڑی قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں ایک انسان اگر اپنی ان قوتوں کا استعمال سیکھ جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے، اس کو اپنی ان قوتوں کا ادراک ہو جائے۔ اب دیکھیں اولیاء اللہ کو اپنی ان قوتوں کا ادراک تھا، اپنی ان قوتوں کا ادراک تھا۔ اب دیکھیں رابعہ بصری عورت ہے لیکن ان کو اپنی قوت کا ادراک تھا۔ اب قوت کا ادراک تھا
اس قوت ادراک پر وہ اپنا مسلح ہوا میں بچھا کر نماز پڑھتی ہیں۔ اب دیکھیں جس انسان کو اپنی قوت کا ادراک ہو جائے، جماعت صحابہ کو حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی اپنی ان قوتوں کا ادراک تھا، اس ادراک کی بنیاد پر انہوں نے اپنے گھوڑے سمندروں کے اندر ڈالے، سمندر نے ان کے گھوڑوں کے سموں تک کو گیلا نہیں کیا۔ قوت کا ادراک، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب انسان اپنی ذات کو پہچان جاتا ہے۔ اب دیکھیں آئنسٹائن، اس کو اپنی قوت کا ادراک ہو گیا، میں دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ قوت دی ہے، لیکن سائنسدان جب اپنی اس قوت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے تخصیص کہ مسلم محنت کرے تو اللہ اس کو رنگ لائے گا، غیر مسلم کرے تو اللہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا، جا تو مجھے نہیں مانتا۔ اللہ کا تو وعدہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی نفس بھی کھڑا ہو جائے، کردار ادا کرے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اور اس کی محنت کو اللہ رائیگاں نہیں لے کر جاتا۔ اس لیے علم النفس اور علم الرب، جب انسان اپنی ذات کو پہچانتا ہے تو پھر وہ آگے نکلتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے سائنسدان وہ تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں انسانی جان پر، اور جیسے جیسے حضرت انسان ان کے سامنے کھلتا ہے، اللہ کا ادراک ان کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات کا یہ نظام کیسے ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان جب صرف ڈائلاسس کے اس عمل سے گزرتا ہے، اب دیکھیں صرف چھوٹے چھوٹے دو گردے ہیں، 150 گرام کا ایک گردہ ہے اور 150 گرام کا دوسرا گردہ ہے، 1700 لیٹر یہ خون روز صاف کرتا ہے، اور 1 کلو یہ یورین خارج کر دیتا ہے، کریٹینن کی صورت میں، یوریا کی صورت میں، فاضل مادے اللہ گردوں کے ذریعے سے، مثانے کے ذریعے سے خارج کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں 24 گھنٹوں میں 36 مرتبہ ہر انسان کا ڈائلاسس ہوتا ہے، اندر ہی اندر ڈائلاسس ہوتا ہے۔ ڈائلاسس کا مطلب کیا ہے کہ جب خون اور پیشاب اکٹھا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر باہر اس کو ڈائلاسس کرتا ہے، اللہ اندر ہی خون اور پیشاب کو الگ کر دیتا ہے، اور 1 مرتبہ جب ڈائلاسس ہوتا ہے تو 20,000 روپے لگتے ہیں۔ اب دیکھیں 36 مرتبہ اللہ نے میرا اور آپ کا ڈائلاسس کیا، کتنے پیسے بنے؟ ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک صفحہ قرآن کا پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذات کی معرفت کا کیا ادراک ہوگا، کیا علم ہوگا؟ اب چھوٹا سا گردہ ہے، 140 میل لمبی اس کے اندر وینز موجود ہیں۔ اب یہ دماغ ہے، 24,000 وینز اس کے اندر موجود ہیں، ایک رگ بھی آگے پیچھے ہو جائے اللہ کر دے تو بندہ پاگل ہو گیا، اپنے کپڑے پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، لوگوں کو پتھر مارتا ہے، گندگی اٹھا کر وہی گندگی اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے، ایک رگ اللہ نے آگے پیچھے کر دی۔ اللہ کہتا ہے تو کہاں جاتا ہے انسان، مجھے چھوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے رب کریم کی ذات سے دھوکے میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر کہاں جاتا ہے، مجھے چھوڑ کر کدھر جاتا ہے، کیوں جانا چاہتا ہے؟ میں وہ رب ہوں، اگر صرف جگر کے پیوند کاری کے لیے آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہوگا تب ہوگا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں 3-4 ماہ سے زیادہ ہم گارنٹی بھی نہیں دیتے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایک بچے کو جگر دیا، 60 سال گارنٹی ہے، چلا 70 سال گارنٹی ہے، جگر چل رہا، اپنا پورا غدت جاذبہ غدت ناقلہ کام کر رہے ہیں، جس کے غدت جاذبہ اور ناقلہ کام کرنا ختم کر دے انسان ڈیڈ ہو گیا۔ اللہ نے اب اگر اس کو پھیلاؤں تو 10 گھنٹے صرف غدت ناقلہ کے چاہیے اور غدت جاذبہ کے چاہیے، جگر کیا ہے، اس کے 2 فنکشن اللہ نے ایسے بنا دیے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کی یہ قوتیں ہیں، یہ طاقتیں ہیں، اس لیے ایک ہے علم النفس، اپنی ذات کو پہچاننا۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب انسان اپنی ذات کو پہچانتا ہے تو پھر اپنا علاج بھی کر لیتا ہے۔ آج ہم ڈاکٹروں کو ہزاروں روپے دے کر جاتے ہیں، کیوں؟ اپنی ذات کو نہیں پہچانتے۔ آج ہمارے کچن میں ہمارا علاج موجود ہے لیکن ہمیں ادراک نہیں۔ ایشیا میں، ہندوستان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، میرے اور آپ کے کچن میں آپ اور میری بیماریوں کا علاج موجود ہے لیکن ہمیں ادراک نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پچھلے دور میں ہمارے ہاں ہماری بوڑھیوں کو ادراک تھا، پتہ تھا بچے کو نمونیا ہو گیا کیا کرنا ہے، بچے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے کیا کرنا ہے، بچے کو موشن لگ گئی ہے کیا کرنا ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہے کیا کرنا ہے،
یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ان لوگوں کے ذہنوں میں تھے. آج ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے 5 روپے کا، ہم جا کر 5000 جمع کرا کے آ جاتے ہیں. کیوں؟ علم النفس نہیں ہے، ہمیں اپنی ذات کا ادراک نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. جب ذات کو نہیں پہچانیں گے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنی ذات کو پہچاننا، جب ذات کو پہچانیں گے پھر رب کی پہچان ہوگی. انشاءاللہ آئندہ جمعے پر اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی. علم نفس کیا ہے، علم الرب کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.